تو ایک نوجوان جو ہے جس کے سامنے کیریئر ہے وہ سوچتا ہے کہ ابھی میں 22 سال کا ہوں، اگر ابھی نکل جاؤں اور 10-12 سال کہیں لگا دوں تو میرا مکان اچھا بن جائے گا، میرے پاس میری اکانومی اچھی ہو جائے گی، اور یہ ساری جو انسیکیورٹی ہے، جہاں انسان کی عزت محفوظ نہیں ہے، جہاں بہت سے اور دوسرے مسائل ہیں، وہ اسی میں عافیت محسوس کرتا ہے کہ وہ کہیں نکل جائے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قندھار اور ڈھاکہ بھی بہت سے نوجوانوں کے لیے لاہور اور کراچی سے بہتر آپشنز محسوس ہوتے ہوں گے۔ کیلیفورنیا تو بہت ہی اوپر کی چیز ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو نہیں جانا چاہیے۔ اس ساری بات کو، یعنی ان کا جو مسئلہ ہے، ان کا جو استدلال ہے، ان کی جو پریشانی ہے اور جو چیلنج وہ اپنے وطن میں فیس کر رہے ہیں، اس سے میں کسی حد تک واقف ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ جب ہم اپنا آبائی وطن چھوڑ کے جاتے ہیں، یا کوئی اپنی وہ جگہ چھوڑ کے جاتے ہیں جہاں ہماری زندگی کے 20 سال گزرے ہوتے ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی نفسیاتی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ نفسیاتی قیمت مطلب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ یعنی بہت سے لوگ یہ ایسیوم کرتے ہیں کہ اگر مجھے زیادہ سیلری ملے گی تو میں ہر قسم کا پین جھیل جاؤں گا۔ ہر قسم کا پین نہیں جھیل سکتے۔ یہ جو ری لوکیٹ کرنا ہے نا، اور اپنی جو ہماری اوریجنل ہیبیٹیٹ ہے، یعنی شکارپور کا جو نوجوان ہے، وہ شکارپور کے کلائمیٹک کنڈیشنز کو سہ سکنے کی اوریجنل قابلیت اس کے خمیر میں شامل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس مکان میں وہ پیدا ہوا یا جس کمیونٹی یا جس علاقے میں وہ رہتا ہے، شکارپور جو ہے نا، اگر وہ 20 سال اس نے وہاں گزارے ہیں تو وہ صرف ایک شہر نہیں ہے، وہ میموری کنٹینر ہے۔ وہاں یادوں کا ایک خزینہ دفن ہے۔ وہاں کا نائی، وہاں کا دودھ والا، وہاں کے درخت، وہاں کے ریلوے اسٹیشن اور ریل کے گزرنے کے ہارنز، یہ سب ہماری نفسیاتی تالیف کا کچھ سامان ان سب چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو ریلوکیٹ کرتے ہیں اور کسی اور جگہ جاتے ہیں، اس کی اگر ریزن صرف مادی یا معاشی سطح پر ہے تو ایک وائڈ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں ایک شخصیت ہیں پاکستان میں تشریف لائیں، بہت بڑی، پورا پاکستان ان کا احسان تسلیم کرتا ہے۔ وہ ایک بڑی خاتون تھیں، ڈاکٹر رتفاؤ، جرمنی سے تعلق تھا۔ پاکستان سنا میں نے یہ ہے کہ وہ پاکستان کسی وزٹ پہ تشریف لائیں اور انہوں نے دیکھا کہ جذام کے مریضوں کا کوئی مسئلہ سمجھنے والا، ان کے زخموں کو یا ان کی تکلیف کا علاج کرنے والا اور ان کے لیے کام کرنے والا، یہ ایکسپرٹیز اور یہ ول یہاں شاید اس وقت موجود نہیں تھا۔ بہرحال وہ یہاں بیٹھ گئیں، انہوں نے چھوڑ دیا اپنا وطن، اور انہوں نے اپنی زندگی کے کوئی خیال یہ ہے کہ 40 برس خاموشی سے گزار دیے، مریضوں کی خیر خواہی میں لگ گئیں۔ تو یہ جو خاتون یہاں آئی تھی نا جرمنی چھوڑ کر، یہ کیریئر بنانے نہیں آئی تھی، یہ اپنی جرمنی میں رہائش گاہ کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اپ گریڈ کرنے نہیں آئی تھی، یہ لگژری سیکھ کرنے نہیں آئی تھی۔ ان کا پیشن تھا، ان کا ایک کاز تھا۔ پوائنٹ یہ ہے، جب کوئی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اگر اس کا کاز مادی اور معاشی ڈومین سے، مطلب بس اسی حد تک ہے اس کی، یعنی ایک آدمی ملک سے باہر اس لیے گیا ہے کہ اس کو اپنے والدین کے علاج کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں، یہ سروائیو کر جائے گا، لیکن ایک انسان اس لیے گیا ہے کہ بس میں نکل جاؤں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر کرنے گیا ہے، اس کو کسی دوسری طرح کے مسائل کا سامنا ہوگا، اور یہ مسائل ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو باہر نہ جانے کی بہت ساری وجوہات تو ہیں، لیکن یہاں رکنے کی موٹیویشن پھر بھی بہت زیادہ ابھی تک ایک اور تلاش کرنی پڑے گی۔ ایک چیز یہ ہے، کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل کے اندر اگر آپ نے گرو کرنا ہے اور اسی میں رہنے کی آپ نے ٹھانی ہوئی ہے تو پھر تو آپ کو بہت کمانا پڑے گا، لیکن اگر آپ اس ماڈل سے باہر نکل کے ایک قدم بھی باہر رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کم میں بھی آپ کا اچھا گزارا ہو سکتا ہے۔ بہت سے اور مواقع ہیں دنیا میں، آنے والے ٹائم میں فیوچر کی جو اکنامک مارکیٹ یا ورلڈ ہے اس کے بارے میں یقین سے کہیں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان کے اندر بہت سے وہ مواقع ابھی بھی موجود ہیں جن کو ہمارے نوجوانوں نے پہچانا نہیں ہے، یعنی معاشی ترقی کے حوالے سے بھی اور اپنا کام کرنے کے حوالے سے بھی، ان حالات میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں، اور باہر کے اپنے چیلنجز ہیں، لیکن یہاں کے اپنے، مطلب یہاں کے کچھ اور چیلنجز ہیں، کچھ اور، بہرحال اب اس وقت
میں مجھے اندازہ ہے کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں تو بہت سے لوگوں کو یہ سمجھنا دشوار ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میرا کیریئر بن جائے گا، آپ کیوں مجھے پاکستان میں روک رہے ہیں؟ تو میں پاکستان میں روکنے کی کوئی ایسی وجہ نہیں. دیکھیں وہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا جہاں ہر کہیں ہے، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا جہاں ہر کہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ امتیاز دیا گیا کہ پوری زمین کو، یعنی اس کی جو مٹی ہے اس کو اعلی پاکی قرار دیا گیا مٹی کو، اور پوری زمین کو مسجد کا ایک درجہ دیا گیا، کہیں بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو. تو اب جہاں پر مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور جہاں پر وہ ایک نفسیاتی صحت کا تحفظ انہیں مل سکتا ہے اور اپنی ایک تہذیبی فضا پیدا کر سکتے ہیں، ایک کلیکٹیو ایکسپیرینس جنریٹ کر سکتے ہیں اپنی ایمانی تناظر میں، وہاں وہ اپنی کمیونٹی بنا کے اگر رہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ کسی بھی جگہ رہ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کہیں جاتے ہیں اور وہ اس سسٹم اور اس تہذیب کا نوالا بن جاتے ہیں، تو اب یہ ایک مطلب ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا بھائی پاکستان میں نہیں رہ سکتا، یہ بہت گندا ہے. تو میں نے کہا بھائی ایک جگہ بہت مطلب صفائی کا مسئلہ ہے، دوسری جگہ پاکی کا مسئلہ ہے، اب چوائس آپ کی ہے کہ کس جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں.